توحید کا لفظ احد سے بنا ہے۔ قرآن حدیث میں احد اور واحد دونوں طرح استعمال ہوا ہے۔ توحید کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی کائنات کا خالق و مالک ماننا، تمام عبادات اسی کے لیے بجا لانا اور اس کے اسماء و صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے، جس کے بغیر کوئی انسان دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بزیرہ بندوں کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر لگائیں۔ اسی توحید کی خاطر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوتی رہی اور ان گیت مسلمانوں نے اس کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کر کے جام شہادت نوش کیا۔ گویا توحید ہی وہ اساسی فرائض دین ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے۔ بھائیو، جب انسان کی دنیاوی و اخروی نجات کے لیے توحید اس قدر اہم ہے تو آئیے اس کے فضائل کا بھی مطالعہ کریں۔ توحید کا صادق دل سے اقرار کرنے والے شخص کے لیے جنت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ، دوسری روایت جو کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص کو موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اہل توحید کے لیے ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جس کے حق میں آپ سفارش کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں تم ہی سوال کرو گے، کیونکہ تمہیں حدیث سننے کا زیادہ شوق ہے۔ تو سنو، قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جس کے ساتھ میں آپ کا ذکر کروں اور اس کے ساتھ آپ سے دعا مانگوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، یہ تو تیرے بندے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ساتویں آسمان اور میرے علاوہ ان میں رہنے والے تمام کے تمام اسی طرح ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ اب آئیے ہم توحید کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ توحید ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری کائنات کا خالق مالک ہے۔ وہ اکیلا ہی کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور مدبر الامور ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ سے مردوں کو نکالتا ہے اور مرد کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ضرور وہ یہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے، تو ان سے کہیے، پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ ہی خالق و رازق ہے، مارتا اور زندہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ان چیزوں کا اختیار نہیں رکھتا،
تو پھر عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، کہہ دیجئے زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں؟ بتلاؤ اگر تم جانتے ہو۔ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ان سے پوچھو کہ ساتویں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جاتی؟ بتلاؤ اگر تم جانتے ہو۔ وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟